اور تو اور سیرت کے جلوسوں میں ایک بہت بڑا اور مسئلہ ہے، وہ کیا؟ فرض نماز قضا کر دیتے ہیں۔ اس کا تو میں عینی گواہ ہوں کہ سیرت کے اوپر نبی علیہ السلام کی مبارک ذات سے منسوب کر کے کوئی نہ کوئی مجلس منعقد ہو رہی ہوتی ہے اور فرض نماز قضا ہو رہی ہوتی ہے، انتظامیہ کی بھی، لوگوں کی بھی۔ جس نے جان بوجھ کر نماز قضا کر دی اس نے گویا کفر کیا۔ ایک نماز قضا ہو جائے تو ایسے جیسے مال اسباب سب لوٹ لیا گیا، گھر والے لوٹ لیے گئے، اس کا کوئی غم اور افسوس ہی نہیں، اس کا اہتمام بھی نہیں۔ نمازیں قضا ہو رہی ہیں، کس نام پہ؟ نبی علیہ السلام کی محبت کے نام پر نماز قضا ہو رہی ہے۔ کیا یہ مذاق نہیں ہے؟ ان باتوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بھر کبھی کسی کو تکلیف نہیں دی، آسانی دی۔ اب سیرت کے نام پر روڈ بند کر دیجیے، کیا ہو رہا جی؟ سیرت کے نام پہ جلسہ ہوگا، لوگوں کو تکلیف پہنچا رہے ہیں۔ اب لائٹیں لگانی ہیں، اب جناب لائٹیں وہ ڈائریکٹ لگا لی، جس کا بل کسی نے نہیں دینا۔ یہ محبت کے نام پہ چوری، اور محبت بھی حضور کے نام پہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ چوری کو جائز سمجھ لینا۔ ایذائے مسلم میں ایک تیسری چیز، اس کا بھی میں نہیں گواہ ہوں۔ میں کراچی ایک گھر میں گیا تو جناب علی وہاں گلی بند ہونے کے بعد جو ساؤنڈ سسٹم انہوں نے لگائے بڑے بڑے، اور رات کو کوئی 2:15 ڈھائی بجے تک چلتے ہی رہے، اور پورا ارد گرد کے تقریباً کم سے کم 100 گھر ہوں گے، زیادہ ہوں گے، کراچی میں تو فلیٹ سسٹم ہے، میں نے 100 بہت کم بتائیں ورنہ شاید 500 بھی ہوں۔ رات کو 2:15 ڈھائی بجے تک وہ چلتا ہی رہا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہاں ایک بات بتا دوں آپ کو کہ چھوڑ دوں؟ آپ کہیں پتہ نہیں آج کیا ہو گیا مجھے، اسی سے جڑتی ہے بات، بتا دوں جی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اٹھے ہیں، اب آپ کی اہلیہ محترمہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سو رہی ہیں۔ امی فرماتی ہے کہ میری آنکھ تو کھلی، مجھے محسوس تو ہوا، لیکن نبی علیہ السلام کو میں نے دیکھا کہ فتح الباب رویدہ فقام رویدہ، اتنے آہستہ اٹھے کہ میری آنکھ نہ کھل جائے، اتنے آہستہ دروازہ کھولا کہ میری آنکھ نہ کھل جائے۔ نبی علیہ السلام جب گھر میں داخل ہوتے ہیں تو گھر والوں کو سلام کرتے تھے، لیکن جب کبھی تاخیر سے کسی وجہ سے آتے اور گھر والے آرام کر رہے ہوتے تو کیا ہوتا؟ آپ کی مبارک عادت تھی، مستند بات، کہ آپ انتہائی آہستہ آواز سے سلام کرتے، اگر کوئی جاگ رہا ہوتا تو سن لیتا، سو رہا ہوتا تو اس کی آنکھ نہ کھلتی۔ اور ہم جناب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے نام پر آدھی آدھی رات تک اونچی آواز، درجنوں اور سینکڑوں لوگوں کی زندگی میں رات میں تنگی پہنچانا، کیا نسبت ہے اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے؟ میں نے کوئی غلط بات تو نہیں کی، یہ کوئی مسلک کی بات تو نہیں کہ میں نے کی، یہ کوئی فرقہ واریت کی بات تو میں نے نہیں کی۔ کیا یہ حق باتیں نہیں ہیں؟ کیا ان کو اپنانے کی ضرورت نہیں ہے؟ نبی علیہ السلام کی نسبت سے محفل منعقد ہو اور اس میں مسلمانوں کو تکلیف پہنچائی جائے، وہ راستہ بند کر کے ہو، وہ آواز بلند کر کے ہو، یا کسی طریقے سے ہو۔